راہ راست پر لگانے کے لیے پیدا ہوتا ہے. ظلمتوں بھری اندھیری رات کو ہدایت کے نور سے روشن کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. لوگوں کی جبینیں بتوں سے ہٹا کر وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے کے لیے پیدا ہوتا ہے. لوگوں کے دلوں کے کوٹھوں کو نور توحید سے منور کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. نبی اوروں کے لیے پیدا ہوتا ہے. تو میلاد کا دن نبی کے لیے نہیں ہے، بولیے ہمارے لیے. میلاد کا دن کیا نبی کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. اور جو دن ہے ہی ہمارے لیے ہم وہی نہ منائیں، کیسی عجیب بات ہے. میلاد اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، میلاد نبی کے لیے نہیں. وہ تو معلوم نہیں اس کی روح پر کیا بیتتی ہے کہ وہ اس کی قربتیں چھوڑ کر زمین پر آ رہی ہے. یہ ایک الگ مضمون ہے. اب یہ ایک مضمون ہی الگ ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا. یہ پھر ایسی گلیاں ہیں اگر اس میں پڑ گئے تو راستہ ہی گم ہو جائے گا، پھر پلٹ کے نہیں آئیں گے ادھر، اور راہوں پہ چل پڑیں گے. یہ اسی کا اشارہ ہے جو قاری صاحب نے وہ سورت پڑھی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. جب نبی پیدا ہوتا ہے میلاد کا دن تو اس کی روح تو بوجھل بوجھل نیچے آتی ہے، اس لیے کہ وہ مالا اعلیٰ میں الستو بربکم کی ندائیں سننے والی اور محبوب حقیقی کی قربتوں میں رہنے والی اور اس کے انوار و تجلیات کے سمندروں میں غوطہ زن رہنے والی روح مالا اعلیٰ چھوڑ کر عالم ناسوت میں آ رہی ہے، عالم انوار کو چھوڑ کر بشری دنیا میں آ رہی ہے، ملکوتی کائنات کو چھوڑ کر اس ناسوتی ظلماتی دنیا میں ہمیں راہ حق میں لگانے کے لیے آ رہی ہے، اپنا خسارہ کر رہی ہے، ہمارے نفع کے لیے آ رہی ہے. تو میلاد کا دن نبی کے لیے نہیں ہوتا، امت کے لیے ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اب دوسرا دن نبی کی زندگی میں وصال کا دن ہے. وصال کا دن امت کے لیے نہیں ہوتا، وہ نبی کے لیے ہوتا ہے. وفات کا دن امت کے لیے نہیں، وہ نبی کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ میلاد جس دن ہوا تھا اس دن روح کی جدائی ہوئی تھی، نبی کی روح کی، محبوب کی، مالا اعلیٰ کی قربتوں سے، عالم جبروت کی عظمتوں سے، عالم لاہوت کی عظمتوں سے، عالم ہاہوت کی عظمتوں سے، اس کے انوار و تجلیات کی بارگاہ سے ظاہراً ایک دوری سی ہوئی تھی کہ عالم ناسوت میں آئی تھی. اور جب وفات ہوتی ہے تو وفات وصال ہوتا ہے، دوری ہجر ختم کر کے پھر ملاقات کے لیے جا رہی ہے، ملاقات کے لیے جا رہی ہے. اس لیے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مومن ہوتا ہے فطرت سلیمہ پر، تو مومن روح جب پیدا ہوتی ہے روتی ہوئی آتی ہے، اور مرد مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مسکراتا ہوا رخصت ہوتا ہے. روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کی قربتیں چھوڑ کر ان سنگتوں میں آ رہا ہے، مادی دنیا میں آ رہا ہے، روتا ہوا آتا ہے. اور جب اللہ والا یہاں سے رخصت ہوتا ہے یوم وفات تو مسکراتا جاتا ہے کہ دوریاں ہجر اور فراق ختم ہوئے اور یار سے ملاقات کی گھڑیاں آپ ہوں. وفات ہمارے لیے نہیں نبی کے لیے ہے. اب جواب آپ کو یہاں دے دوں. بعض لوگ نادانی میں سوال کرتے ہیں تم میلاد مناتے ہو وفات کا دن کیوں نہیں مناتے؟ ارے میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہے، وفات نہیں مناتے کہ ہمارے لیے نہیں، وہ نبی کے لیے. اور یہاں ایک نکتہ ایک جملے میں بتا دوں، میلاد ہمارا جشن ہے. ہائے ہائے، میلاد ہمارا جشن ہے، وصال اور وفات مصطفیٰ کا جشن ہے. وہ نبی و ولی کا جشن ہے، کیونکہ وہ ملاقات کا لمحہ ہے، وہ ملنے والا ہے. اس لیے وہ ہم نہیں مناتے چونکہ ہم سے تو بچھڑ رہے ہیں ظاہراً، ادھر ملاقات ہو رہی ہے.
تو دوسرا دن وفات کا ہے، اس دن نبی کی روح خوش ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، سلام ہے جس دن میلاد ہوتا ہے نبی کا، اور پھر سلام ہے جس دن وفات اور وصال ہوتا ہے۔ تو نبی آتا بھی سلام میں ہے اور نبی دنیا سے جاتا بھی سلام میں ہے۔ اب آپ کو سلام کی اہمیت سمجھ آ گئی؟ بولیے، اب جوڑ سمجھ آ گیا سلام کا؟ نبی آتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے، ہائے ہائے ہائے، اور نبی جاتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے، سلام کے گجروں سے جاتا ہے۔ اور پھر وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور تیسرا دن وہ کمال کا ہوگا جب قبریں کھلیں گی اور ہر نبی قیامت کے دن اٹھے گا، بعث الآخرہ کا دن، جب ہر نبی شفاعت کے لیے امت کو جمع کر رہا ہوگا تو قبر سے اٹھتا بھی سلام کے جرمٹ میں ہے۔ تو فرمایا سلام کرتا ہوں جس دن میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، سلام کرتا ہوں جس دن میرے نبی کا وصال ہوتا ہے، اور سلام بڑھا جائے گا جس دن میرا نبی قیامت کا دن پھر قبر سے اٹھے گا۔ تو نبی کی ساری زندگی اول سے آخر تک سلام میں ہے، اس لیے جس نے نبی سے جڑ جانا ہو وہ کثرت سے سلام پڑھا کرے، کثرت سے سلام پڑھا کرے۔ یہ اس لیے پھر اسی سورہ مریم میں یہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، ان کا ختم ہوا مضمون، تو آگے عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی، اور سلام ہوگا مجھ پر جس دن قیامت سے قبل میری وفات ہوگی، اور پھر سلام ہو مجھ پر اور ہوگا مجھ پر جس دن روز قیامت میں قبر سے اٹھوں گا۔ یوم میلاد، یوم وصال اور یوم بعث الآخرہ۔ اس جگہ اللہ پاک نے فرمایا، ایک اور نقطہ سمجھ لیں، تفسیری نقطہ، تفسیری، سلام علیہ، متکلم اللہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں سلام ہو یحییٰ پر میلاد کے دن، یا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں والسلام علی یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن۔ دو سنتیں ثابت ہوئیں، قول عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے السلام علی یوم ولدت، حضرت عیسیٰ کے قول سے قرآن کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنت نبی ثابت ہوئی، نبی خود سلام پڑھ رہے۔ اور سورہ مریم کے پہلے رکوع میں قول یحییٰ علیہ السلام کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنت خدا ہوئی، سنت اللہ ہوئی۔ تو سلام ایک ایسی سنت ہے جو سنت انبیاء بھی ہے اور سنت اللہ بھی ہے۔ پھر اللہ پاک کو جس بھی نبی پر جب پیار آتا ہے خاص، بڑی نعمتیں کرتا ہے، بڑی سعادتیں کرتا ہے، بڑے انعام کرتا ہے، مگر جب خاص پیار آتا ہے وہ نبی پر سلام پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس کے پیار کے اظہار کا طریقہ بھی سلام پڑھنا ہے۔ امتیو، تم بھی پیار کا اظہار حضور کے سلام سے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، اللہ پاک سلام پڑھ رہا ہے نوح پر، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام ہو نوح پر۔ پھر فرماتا ہے سلام ہو ابراہیم پر، پھر سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ پھر فرمایا سلام علی الیاسین، حضرت الیاس پر سلام ہو۔ پھر فرمایا سلام سارے نبیوں کا اکٹھا، فرمایا سلام علی المرسلین، سب رسولوں پر سلام، سب رسولوں پر سلام۔
اور جو حضور کے امتی سلام پڑھنے والے جب ان پر فرشتے اترتے ہیں شب قدر میں تو وہ بھی صبح تک سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. ساری زندگی سلام میں گزری. اور جب مومن مریں گے اور انبیاء اٹھیں گے تو جنت کے دروازے پر جائیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا دخول جنت میں بھی جو تحفہ ملے گا سلام کا ملے گا. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور پھر فرمایا وتحیتہم یوم یلقونہ سلام. اللہ والے جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کریں گے تو پوچھا باری تعالیٰ کیا تحفہ دے گا؟ فرمایا اس وقت اپنے سلام کا تحفہ دوں گا.